اور یہ ہے ہمارا پارٹ 2 اسلامک سیریز کا۔ قانون کے بعد محبت کا پیغام۔ پہلے بنی اسرائیل کو تورات ملی جو کہ ایک اسکول کی رولز کی طرح تھی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن اب یہاں پہ صرف قانون کافی نہیں تھا بلکہ دل کی نرمی بھی ضروری تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبور کو نازل کیا جو ایک قانون کی کتاب نہیں تھی بلکہ محبت اور دعاؤں کا مجموعہ تھا۔ جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا۔ لیکن ایک منٹ، تورات اور زبور میں فرق کیا ہے؟ آسان لفظوں میں زبور قانون کا کتاب نہیں تھا بلکہ محبت اور حمد کی کتاب تھی، یعنی زبور میں دعاؤں اور محبت کا مجموعہ تھا، جبکہ تورات میں قانون یعنی عین کا مجموعہ تھا، جس کا مقصد لوگوں کے دل کو نرم کرنا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگانا یعنی عبادت میں لگانا۔ زبور کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کا ریڈنگ کرنے کا ایک الگ ہی انداز تھا۔ یہ شاعری اور نغمگی کی انداز میں پڑھایا جاتا تھا، جسے کوئی انسان شاعری یا حمد یا نعت کوئی اس طرح کا چیز پڑھ رہا ہو، جس میں اللہ کی قدرت، ستارے، زمین اور آسمان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زبور نے انسان کو 3 اہم باتیں سکھائیں، جس میں پہلے نمبر پر آتا ہے شکر گزاری، یعنی ہر حال میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر آتا ہے صبر، یعنی ہر مشکل وقت میں آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر توبہ اور مناجات، یعنی کہ گناہوں سے توبہ کیسے کریں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبور کے اوریجنل ٹیکسٹ میں سیاسی اور جنگوں کی وجہ سے تبدیلیاں آنے شروع ہو گئے، اور جبکہ آج کے دور میں بائبل میں اسے زبور کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں 150 کے قریب دعائیں اور پریزز موجود ہیں۔ یعنی کہ پہلے تورات تھا، بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ چوری نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، کسی کے حق کو نہیں کھانا، اور یہ سب تھا ہاتھ اور پاؤں کا قانون۔ اور پھر آئی دوسری طرف زبور، جس نے نہیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو کیسے پانا ہے، اور یہ سب تھا دل کا قانون۔ جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو کہ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے جن کے پاس ایک بہت ہی بڑی طاقت تھی، پاور تھا۔ زبور نے ان کو یہ دکھایا کہ اتنی پاور، اتنی طاقت کے باوجود انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے عاجز ہونا ہے، یعنی کہ سچی بادشاہی وہی ہے جو اللہ کی بندگی میں گزر جائے۔ زبور نے انسان کو رشتہ کائنات سے جوڑا۔ اور اب یہاں پہ کہانی کا ٹویسٹ سنو۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، وہ صرف اکیلے اللہ کو یاد نہیں کرتے بلکہ پہاڑ اور پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے، جس نے انسان کو سکھایا کہ وہ اس کائنات میں اکیلا نہیں ہے بلکہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یعنی تورات نے بتایا کہ کیا کرنا ہے، جبکہ زبور نے بتایا کہ اللہ کی محبت کیسے پانی ہے۔ جبکہ زبور کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پر اثر آواز دی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پوری کائنات کا منظر بدل جاتا تھا۔ کیونکہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے یعنی حمد بیان کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ گونجنے لگتے، پرندے اڑنا چھوڑ کر ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر تسبیح میں مشغول ہوتے۔ مطلب یہ کہ یہ صرف ایک آواز نہیں تھی بلکہ ایک ایسی روحانی لہر تھی جس میں بے جان پتھر، چرند بھی شامل ہو جاتے تھے۔ تاریخ میں حضرت داؤد علیہ السلام کو لہن داودی کہا جاتا ہے، جو خوبصورت آواز کی علامت بن چکی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو بہتا ہوا پانی بھی رک جاتا تھا۔ ان کی آواز میں وہ درد اور مٹھاس تھی جو سیدھے روح کو چھو لیتی، اس لیے زبور کو دنیا کے بدلنے والی کتاب کہا گیا۔ اگرچہ ان کا جسمانی معجزہ تھا لیکن اس کا تعلق بھی اس دور سے تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کے موم کی طرح نرم کر دیا تھا، یعنی کہ وہ بغیر آگ اور آتوڑے کے ذرے سے جنگ کے لباس بنا دیتے تھے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سخت چیزیں یعنی پہاڑ، پتھر اور اس طرح لوہا پر بھی قدرت دے دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور سن کر صرف انسان نہیں بلکہ نیچر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، یعنی کہ یہ اس دور کی سب سے بڑی روحانی علامت بن چکی تھی۔
اور یہ تھا ہمارا پارٹ 2۔ پارٹ 3 کے لیے انتظار کریں۔